ہم غسل کریں، مسواک کریں، اسی طریقے سے جو ہمارے پاس عمدہ لباس ہو، نیا ہو تو بہت اچھا، اگر نیا نہ ہو تو جو عمدہ اور اچھا لباس ہو وہ پہنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے دن مخصوص عمدہ لباس زیبتاً فرماتے تھے اور پھر عیدگاہ میں تشریف لاتے تھے۔ جس وقت ہم عید کی طرف نکلیں تو جلدی نکلنے کی کوشش کریں، عیدگاہ کی طرف جلدی نکلنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور نکلنے کی سنت عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے ہوئے آدمی عید کی نماز کے لیے آئے، اور عید کی نماز کے بعد آج کے دن کے کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرنا یہ مسنون ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھنا چاہیے، جس کو قربانی کرنی ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کے لیے باقاعدہ وہ صبح سحری بھی کھاتے ہیں۔ اگر آج قربانی کر رہے ہیں تو آج کھا لیں گے، اگر کل کرنی ہے ان کو قربانی تو کل کھائیں گے سحری۔ تو نہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور طریقہ یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اس دن جس دن قربانی کرنی ہے جس آدمی کو، تو اس کے کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے ہونی چاہیے، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر قربانی ہماری تاخیر سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آدمی اپنے آپ کو بھوک کی شدت میں بھی کچھ نہ کھائے اور پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالے۔ نہیں، اگر جلدی کرنی ہو تب آدمی جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے ہی کھانے کی ابتدا کرے۔ تو عید الاضحیٰ کی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف آنا ہے، اور راستے میں پیدل چلنا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں راستے میں چلتے ہوئے زور زور سے تکبیر تشریق کہنا یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ تکبیر زور سے کہتے ہوئے ہم راستے میں آئیں گے عیدگاہ کی طرف۔ عید الفطر میں تو آہستہ کہنا مسنون ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں زور سے کہنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اور عید کی نماز پڑھ لینے تک نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں۔ عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ لی تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی گھر جا کر آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کو منع کرو، جا کر روکو، اس نے نہیں مانا، پھر خود گئے اور جا کر پیچھے سے اس کو پکڑ کے کھینچا اور اس کی نماز توڑوا دی۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے کیا کیا؟ تو یہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، آپ کی مخالفت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کے دن فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں آپ نے نوافل نہیں پڑھے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا نہیں کیے ہیں۔ اسی طریقے سے عید کی مبارکبادی دینا یہ بھی مستحب ہے، مسنون ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید کے دن آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تقبل اللہ منا ومنکم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جواب میں یہی فرمایا تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو لہٰذا عید کی مبارکبادی دیں، خوشی کا اظہار کریں۔ اسی طریقے سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کی وہ قربانی کریں۔ قربانی کے لیے سب سے افضل دن یوم النحر یعنی پہلا دن ہے، اس کے بعد پھر دوسرا دن اور پھر تیسرا دن۔ پرسوں یعنی تیسرے دن کی مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، لیکن افضل جو وقت ہے وہ پہلے دن کا ہے، اس لیے کوشش کریں آج ہی کے دن میں قربانی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کی طرف سے آج کے دن میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔